الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ سورہ الحجر ہے اور یہ بالکل اختتام پر پہنچ رہی ہے، جس میں اب تک آپ نے 2 انبیاء اور 2 قوموں کے تذکرے سنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور یہ تیسرا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہو یا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہو یا قصہ اور کہانی حضرت شعیب علیہ السلام کی ہو، سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری اور اطاعت پر خوش ہوتے ہیں، اور اپنی نافرمانی پر اور اپنی گستاخی پر، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر اپنا عذاب دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ ناراضگی کے باوجود بھی اللہ فوری طور پر نہیں پکڑتا۔ یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، سزا کا مستوجب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اوپر فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یہ مہلت اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یا اس وقت وہ پکڑ نہیں سکتا، بلکہ وہ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ شاید یہ بندہ یہ قوم سنبھل لے، یہ اصلاح کر لے، یہ توبہ کر لے، اس نے اگر گستاخی کی ہے تو دوبارہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے، یہ مہلت اس لیے دی۔ لیکن اگر انسان یہی سمجھے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، لوگ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جتنا کر سکتا ہوں کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب حقیقت میں آتا ہے، اور عذاب سے پہلے اللہ عذاب دیتے ہیں۔ دنیا عذاب کی جگہ نہیں ہے جی، عذاب کی اصل جگہ آخرت ہے، جہنم ہے۔ لیکن جب کوئی قوم بہت سرکشی کے اوپر اتر آتی ہے، ریڈ لائن کو کراس کر لیتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو خطیب الرسل بھی کہا گیا، خطیب امت بھی کہا گیا۔ زبردست ابلاغ تھا ان کی گفتگو میں، زبردست تقریر فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت زبردست انداز میں جوڑا، اور یہی حضرت صاحب ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر سے، تو راستے میں جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ میں حاجت محسوس کرتا ہوں، میں فقیر ہوں، اپنی جناب سے رحمت نازل فرما، وہ 2 لڑکیاں ہیں جی جو ریور کو چرانے کے لیے پانی پلانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ 2 لڑکیاں اسی حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ کہتے یہ ہیں کہ جناب شعیب علیہ السلام ایک اپنی امت میں جو ان کی اپنی قوم تھی اس میں اتارے گئے تھے، لیکن 2 امتیں اور بھی تھیں جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ ایک یہ اصحاب الایکہ تھے اور دوسرے اصحاب الراس تھے۔ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جنگل والے۔ یہاں یہ قوم، یہ بستی آباد تھی، وہاں بہت سارے جنگل تھے، یہ بھی آبادی کی نشانی ہے، بہت سارے درخت۔ اور اصحاب الرس کہتے ہیں کنویں والے، یہ ایک دوسری بستی تھی۔ تو ان کے درمیان ان کو یعنی 3 بستیوں کی طرف اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تھا، اور انہوں نے جا کر پیغام سنایا تھا۔ اس قوم کے جرائم میں دوسرے جرائم کے ساتھ سب سے بڑا جرم یہ لگتا تھا کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کا ارتکاب کرتی تھی۔ ان کے دینے کے پیمانے اور تھے اور لینے کے پیمانے اور تھے۔ یہ ڈاکو بھی تھے، لوٹ لیتے تھے، آبادیوں میں لوٹ لیتے تھے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے علاقے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور جو رنگ وہاں موجود تھا اس کا ایک عکس ادھر بھی تھا، اور جو رنگ ادھر موجود تھا اس کا ایک عکس ادھر بھی موجود تھا۔ تو آپ نے سنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جہاں بدکار تھی وہاں وہ ڈاکے بھی مارتی تھی اور مسافروں کو بھی لوٹ لیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک طرح کے ان کے جرائم تھے جس کا یہ ارتکاب کیا تھا۔
انہوں نے بگڑ کر اپنے رسول سے یہ کہا تھا کہ روز ہمیں تڑیاں لگاتا ہے، آتا کیوں نہیں خدا کا عذاب؟ آتا ہے کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا۔ تو خدا کا نبی ان سے یہی کہتا رہا کہ نادانو، اللہ سے عذاب نہیں مانگے جاتے، اللہ سے توبہ مانگو، اللہ سے توبہ کرو، معافیہ مانگو، اپنی اصلاح کرو۔ گناہوں کے بعد اگر اللہ مہلت دے رہا ہے تو اس لیے نہیں دے رہا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، بلکہ ناراض ہے، وہ تمہیں پکڑے گا، خدا سے پناہ مانگو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر تو سچا ہے تو لے آزا۔ پھر اس طرح عذاب ان کے اوپر آیا میرے عزیز دوستو کہ اللہ پاک نے جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی، کہہ دو اس کھڑکی کی وجہ سے وہ تپش آئی اور وہ دھوپ آئی اور وہ گرمی آئی کہ جھلس کر سایوں کے اندر گھس گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر مکانوں کی چھتیں اور درختوں کے سائے بھی تحفظ بنا نہیں رہتے۔ ان کا دم گھٹنے لگا، اتنی تپش تھی کہ جو چیز بھی سایہ فراہم کر سکتی تھی، سایہ دینے کے باوجود ان کو سکون نہیں دے سکتی۔ سایہ تھا، سکون نہیں۔ پھر یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے بدلی نکالی، ٹھنڈی ہوا چلی اور یہ خوش ہو گئے اور مست ہو گئے، کیونکہ گرمی پہلے بہت زیادہ تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی صحیح طریقے پر، یعنی ایک طرف سے ان کو دھوپ بھی پوری پہنچائی، پھر ایک طرف سے ہوا چلی اور ہوا کے اندر پھر بدلی نمودار ہوئی اور یہ خوش ہو کر جناب اپنے گھروں سے نکلے انجوائے کرنے کے لیے۔ پھر اس بدلی کے نیچے آئے، جب بدلی کے نیچے آئے تو پھر اللہ پاک نے ان کو وہاں اس سائے کے نیچے، اس بدلی کے سائے کے نیچے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنی زور کی بارش برسی، نیچے سے زلزلہ آیا، یہ دونوں چیزیں مل کر ان کو عبرت کا نشان بنا۔ تو اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ دیکھو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور یہ اصحاب الایکا جو تھے، ایکا کہتے ہیں جنگل کو، بن کو، یہ بن جہاں جنگلوں درختوں کا جھنڈ ہو۔ تو ظالمین، یہ بھی تو ظالم تھے۔ ہاں، ظالم کیا تھے کہ ان کے دینے کے پیمانے اور تھے، ان کے لینے کے پیمانے اور تھے، انصاف نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ پاک فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بے شک مؤخر کر دے، ملتوی کر دے، لیکن اللہ انتقام ضرور لیتا ہے۔ اور جب اللہ انتقام لیتا ہے پھر سمجھ آتی ہے، پھر سمجھ آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بندہ وہ ہے، قوم وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنے آپ کو سنوارے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ تو فرمایا یہ کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں جو تھیں یہ کھلے راستوں کے اوپر واقع تھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوط علیہ السلام کی بستی ایک شارع عام پر تھی، بین الاقوامی گزرگاہ پر تھی، تو یہ بستی بھی اسی شارع پر کہیں واقع تھی۔ اور ان کو چلتے پھرتے ہوئے لوگ جب یہ آباد تھے تو اس وقت بھی دیکھا کرتے تھے، اور جب یہ برباد ہوئے تب بھی ان کو دیکھا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ کی رحمت تھی تو یہ آباد تھی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا تھا۔ اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ آج بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ ایک عبرتناک قصہ ہے، جناب لوط کی قوم کا قصہ ایک عبرتناک قصہ ہے۔ تو پیغام اس سے یہی ملا ہے کہ اگر اللہ پاک گناہ، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا، یعنی میں خود، میرا فتویٰ یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے میں نے گناہ کیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، میں یہ نہ سمجھوں کہ بس یہ ہو گیا ہے۔ بابا گناہ کیا ہے تو عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ اگر گناہ کے فوراً بعد اللہ پاک نے نہیں پکڑا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو گیا، چلو جی بھول گیا، کسی نے نہیں دیکھا، یہ نہ سمجھا کریں۔ اس کا وبال آپ پر پڑتا ہے، آپ کی اولاد پر پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ کے اموال پر پڑتا ہے، آپ کے کاروبار پر پڑتا ہے۔ یا اگر کہیں بھی آپ کو محسوس نہ ہو کہ گناہ کے بعد بھی بچے بھی محفوظ ہیں، شہرت بھی محفوظ ہے، کاروبار بھی محفوظ ہے، کچھ نہیں ہوا جی، پتہ کسی کو نہیں چلا، یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ معاف ہو گیا ہے، بلکہ وہ مؤخر ہو گیا، ملتوی ہو گیا۔ پتہ نہیں 2 دن بعد، 2 سال بعد یہ آتے ہیں نہ کردہ گناہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہ میں نے تو گناہ بھی نہیں کیا ہے، پکڑا گیا ہوں، آپ نے اب گناہ نہیں کیا ہے نا، کبھی تو کیا ہوگا۔ کبھی کبھی گناہوں کے غضب یا گناہوں کے انتقام ملتوی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب کوئی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزا لکھ دی جاتی ہے، اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ البتہ انسان معافی مانگ لے، رجوع کر لے، پھر اللہ کا وہ عذاب ختم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ ثواب میں بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی کوئی کوتاہی ہو جائے فوراً یہ کیا کرو کہ استغفر، معافی مانگ لیا کرو، چاہے جائے کہ وہ عذاب کسی نہ کسی صورت میں
آ جائے اور ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لے. میرا اپنا دل کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے, میں نے زیادتی کی ہے, فوراً میرا کام یہ ہے کہ میں خدا کا بدلہ جو اس نے لینا ہے اس سے پہلے میں اللہ سے معافی مانگوں. اللہ صلی علی سید